جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو بس 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف آتی ہیں اور دیوار پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں کہ اے میرے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہو جانا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکالتے ہیں۔ بس یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ بس لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بس اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 لوگ ہی مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس تاریخ نے لکھ دیا کہ عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم وہ بھی ایک جگہ کبھی اکٹھا نہ ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ اے محمد جاؤ، دیکھو اللہ کے رسول اپنے مبارک قدم لیے جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں تو بس دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی بچہ ہے کہ جس سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ بس بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کر یہ بچہ نہ روتا ہے اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے۔ بس پھر جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی گود میں امام علی کو لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضل کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ بس اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی کہ جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں کہ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے کہ جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑ دیتے تھے۔ بس اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ بس حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی کو رکھ کر کہنے لگے کہ لاؤ سانپ کہ جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ سانپ چھوڑا گیا۔ بس جیسے ہی مولا علی کے قریب وہ سانپ آتا ہے، امام علی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر چیر دیتے ہیں۔ بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو چیر اور پھاڑ دینے کو درہ کہتے ہیں۔ تو بس لوگ دور دور سے کہنے لگے حیا درہ کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ بس یہ آواز فضا میں گونج گونج کر یوں معلوم ہونے لگی کہ جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہوں حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر کہ جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔